بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین حضرات، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی یہ محبتیں ہیں، آپ کی یہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی اس وقت آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ خواتین حضرات، بہت سی خبریں ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا، آج شام کے بعد صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ صدیق جان کے متعلق سب جانتے ہیں کہ یہ پہلے ایک یوٹیوبر تھے اور بڑے ہی سچے اور کھرے آدمی ہیں۔ اپنی محنت اور لگن سے انہوں نے ایک مقام بنایا۔ اس کے بعد آج کل وہ بول چینل کے ساتھ وابستہ ہیں اور بول چینل ہی کے لیے ان کی خدمات ہیں، بول چینل کے لیے وہ سرو کرتے ہیں، اور بول چینل کے ذریعے وہ ہم تک اپنے جذبات، اپنے سینٹیمنٹس پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں، ان کا اپنا چینل بھی ہے۔ اس چینل سے بالخصوص وہ مشہور ہوئے، اور میں بھی اگر انہیں جانتا ہوں، صدیق جان کو جانتا ہوں، تو وہ ان کے یوٹیوب چینل ہی کی وجہ سے جانتا ہوں۔ صدیق جان ایک بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا آدمی ہے، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا آدمی ہے۔ ملک اور قوم کے لیے محبت اس میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور میں نے ایک دو ویلاگز میں دیکھا، وہ اس قدر جذباتی ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑیں گے، ابھی وہ رونا شروع کر دے گا۔ اتنا اس ملک کے لیے اپنا درد رکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ارشد شریف کے دل میں اس ملک، اس قوم کے لیے درد تھا، بڑا ہی پیار تھا۔ اور خواتین حضرات، یہ لوگ اگر چاہتے تو پیسہ ان کے سر پر برس سکتا تھا، لیکن انہوں نے پیسے کی بجائے سچ کو ترجیح دی، انہوں نے پیسے کی بجائے اپنے ملک، اپنی قوم کو ترجیح دی، اور ارشد شریف صاحب کو انعام کی صورت میں شہادت ملی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، لیکن خواتین حضرات، شہادت وہ درجہ ہے جس کے متعلق شاید عام آدمی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کے قریب سب سے پسندیدہ درجہ جو ہے وہ شہادت کا درجہ ہے، اور جس شخص کو خداوند کریم اس درجے سے نوازتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے رب کے قریب کس حد تک مقرب ہوتا ہے۔ تو ارشد شریف اور اس جیسے نہ جانے کتنے ہی لوگ اس ملک، اس قوم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں۔ خواتین حضرات، صدیق جان کی یہ گرفتاری جو ہے، یہ لاقانونیت کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو کچھ عمران خان صاحب کی پیشی پر اسلام آباد میں ہوا، پولیس کی بہت زیادہ شیلنگ، عام لوگوں پر انہوں نے ربر کی گولیاں تک برسائیں اور خواتین تک کو معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، عمران خان صاحب واپس آ گئے، تو رات بھر وہ پکڑ دکڑ کرتے رہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ خیر، چادر چار دیواری تو میرا خیال ہے اب صرف نام کی رہ گئی ہے۔ جس طرح کی لا قانونیت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو شاید افریقہ کے کسی صومالیہ جیسے ملک میں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے جمہوری ملک میں کبھی اس طرح ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ عمران خان صاحب کے گھر میں کیا گیا، جب وہ پیشی پر گئے ہوئے تھے تو ان کے گھر پر دھاوا بول دیا گیا، ان کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ مسمار کیا گیا، اسے توڑا گیا، گھر میں جا کر توڑ پھوڑ کی گئی، اور عمران خان صاحب کے بچوں کی تصویریں جو ہیں ان کی تذلیل کی گئی، اور عجیب و غریب نفرت کا اظہار کیا گیا۔ پھر وہاں سے عجیب و غریب تماشا ہے اس گورنمنٹ کا، وہاں سے پیٹرول بم برآمد کیے گئے، اور وہ بھی پلاسٹک کی بوتلوں میں۔ پوری دنیا اس بار ہنس رہی ہے کہ پاگلوں، کبھی پلاسٹک کی بوتلوں میں بھی پیٹرول بم ہوئے ہیں۔ پیٹرول بم جو ہیں یہ شیشے کی بوتلوں میں ہوتے ہیں، شیشے کی بوتل میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا کپڑا لگاتے ہیں، پھر
اسے آگ لگا کر پھینکا جاتا ہے اپنے ٹارگٹ پر، اور جہاں جا کر شیشے کی وہ بوتل گرتی ہے وہ ٹوٹتی ہے، اور اس میں جو پیٹرول ہوتا ہے اس سے ٹارگٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن پلاسٹک کی بوتل میں آپ پیٹرول بھر کر اسے بند کر کر جہاں مرضی پھینک دیں، نہ وہ بوتل، پلاسٹک کی بوتل ٹوٹے گی، نہ اس میں سے پیٹرول اس طرح نکلے گا جو کسی ٹارگٹ کو نقصان پہنچا سکے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک میرا ہے، یہ فوج میری ہے، میں نے یہاں سے کہیں بھاگ کر نہیں جانا، میری تمام تر جائیداد، میرا گھر، میری اس قوم کے ساتھ وابستگی ہے، اور سب کچھ اس ملک میں ہے، میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ اس لیے یہ جو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے جھکا لیں گے، یہ مجھے سچ سے منحرف کر دیں گے، یہ مجھے اپنی مرضی کا یہ مجھ سے اپنی مرضی کا بیان دلوا لیں گے، یا مجھے اس قوم اور اس ملک کے لیے کام کرنے سے روک دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی۔ خواتین حضرات، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو پوری بدماشیاں اکٹھی ہو چکی ہے، ایک نقطے پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ کیونکہ عمران صاحب اگر راستے سے ہٹ جاتے ہیں، خان صاحب راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر خزانوں کے اوپر یہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچے گا جو انہیں ان کی سمو زوری سے روکے، ان کی لوٹ مار سے انہیں روکے۔ بدقسمتی سے انہوں نے اداروں کے سربراہان کو، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اور خواتین حضرات، سب کے سب کرپٹ نہیں ہیں، اداروں میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں۔ اگر عوام میں اچھے لوگ موجود ہیں، عوام خان صاحب کے لیے باہر نکلتی ہے، تو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں، تو میجورٹی لوگوں کی تو بہت اچھی ہے۔ لیکن خواتین حضرات، انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، کچھ کو پیسہ دے کر خریدا جاتا ہے، کچھ کو ان کے ماضی کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے ارشد ملک صاحب مرحوم تھے، جج صاحب جو ہیں، انہیں ان کے لیے پارٹیز ارینج کی جاتی ہیں، ان پارٹیوں میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور پھر وہاں اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ پھر جب کبھی باہر وہ اپنی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو پھر خواتین حضرات وہ لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی 55-58 سال عمر ہو اور ریٹائرمنٹ کے 1-2 سال باقی ہوں، تو ایسے وقت میں اگر اس شخص کو اس کی کوئی ویڈیو دکھائی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یا تو ہمارا کام کرو، یا پھر ہم یہ تمہاری پوری زندگی جو ہے اس ویڈیو کی وجہ سے خراب کرنے لگے ہیں، تو وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جو کچھ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جسٹیفائی ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے خواتین حضرات پھر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو آج ایک اجلاس تھا جی، 6 گھنٹے گورنمنٹ کا اجلاس چلا ہے، 6 گھنٹے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے بیٹھی ہیں، سر پکڑ کے وہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بہت سے فیصلے کیے ہیں، اور ظاہر ہے ایک ہی فیصلہ ہے، بہت سے فیصلے جو ہیں ان کا منبع ایک ہی فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اور خواتین حضرات، اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر اسی چیز پر فوکس کیا گیا ہے کہ کس طرح عمران خان کو روکا جائے، اور ایک چیز پر تو سب کے سب متفق ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ الیکشنز نہیں کروانے۔ اگر وہ الیکشنز کرواتے ہیں تو خواتین حضرات وہ کسی صورت جیت نہیں سکتے، کتنی دھاندلی کروا لیں گے، جب پوری کی پوری قوم الحمدللہ اب نکل چکی ہے، ان کے خلاف نکل چکی ہے، تو پھر یہ کتنے جعلی ووٹ ڈال لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضمنی الیکشنز میں انہوں نے دیکھ لیا، دھاندلیاں کر کے بھی دیکھ لی، لیکن الحمدللہ یہ جاگی ہوئی قوم ہے، یہ لوگ اب ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز امید یہی کی جاتی ہے کہ الیکشنز میں بھی عمران خان صاحب کو جیت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جیت عمران خان صاحب کی نہیں ہے، یہ جیت پاکستان کی جیت ہے، یہ جیت اس قوم کی جیت ہے۔ خواتین حضرات، یہ جیت آپ کی اور میری جیت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم باشعور قوم کی طرح
ووٹ کا حق استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، اب تو کلیئر ہو گیا، ایک طرف بدماشیاں ہے اور ایک طرف سچ ہے، تو اب یہ کلیئر ہے کہ ہم نے سچ کو ووٹ دینا ہے۔ اب چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو یہ کہہ کر ہم سے ووٹ لیتے ہیں کہ جناب آپ فکر نہ کیجئے، آپ کا کوئی بندہ تھانے میں پکڑا گیا تو ہم اسے چھڑا کر لائیں گے، آپ کے بندوں کو ہم جناب آپ کے بندوں کو نوکریاں دلوائیں گے، آپ کے جناب ہم گلی محلوں میں سڑکیں اور جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آج ہم نے صرف سچ کے لیے ووٹ دینا ہے، آج ہم نے گلی محلوں کے لیے ووٹ نہیں دینا، آج ہم نے اپنے بچوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے ووٹ نہیں دینا۔ اب جو ووٹ کرنا ہے تو وہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ووٹ کرنا ہے۔ تو خواتین حضرات، اس بات کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیے گا رزق بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آج جتنی مہنگائی ہے، اگر اس سے 4 گنا بھی مہنگائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس سے 4 گنا مہنگائی بھی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو، بنی نوع انسانیت کو رزق سے ضرور نوازنا ہے۔ تو نہ تو ہم سے کوئی رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی ہماری زندگی جو اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی انسان سے مت ڈریے، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیے، اور جو بندہ آپ کو لگے کہ وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے سود مند ہے، اسے ووٹ دیجئے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی خواتین حضرات، آئندہ نشست تک کے لیے زبیر مغل اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔